إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. درود پڑھ محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود پڑھ محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے صاحبان ایمان، انصار خدا بنو. خدا کا ناصر بننا یعنی کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ خدا زمین پر نہیں آتا، کوئی خدا کو دیکھتا نہیں، خدا کو کوئی ایسی ضرورت ہوتی نہیں، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے. تو پھر اس کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کی مدد کرنا یعنی اس کے رسول کی مدد کرنا، یعنی اس کے دین کی مدد کرنا، یعنی اس کے ولی کی مدد کرنا. اس کے ولی کی مدد کرو گے تو اس کی مدد کہلائے گی، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اس کی مدد کہلائے گی. انصار امام حسین علیہ السلام نے اس آواز پر لبیک کہا، آقا کی مدد کی، اور وہ ایک ایسے عظیم شرف پر فائز ہو گئے کہ رہتی دنیا تک کے ان کا نام روشن ہے. ہم میں سے ہر فرد یہ آرزو کرتا ہے: یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیابی کی منزلوں تک پہنچتے. معصوم ہم کیا، معصوم ان غیر معصوم اصحاب امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے. آپ سوچیں کتنا عظیم مرتبہ ہوگا کسی غیر معصوم کا. کہیں پر معصوم کہہ رہے ہیں: بے نفسی انتا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. بیبی انتا و امی، یہ تعبیریں ہیں زیارتوں میں، زیارت ناموں میں یہ تعبیریں ہیں کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ زیارت نامے معصومین کے ہیں. تو سوچیں کتنی عظیم شخصیتیں ہوں گی کہ جن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. ان کی عظمت کے لیے ایک اور نشانی جو ہمیں اپنی روایات میں، اپنی تعلیمات میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم بندوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے بعض اوقات، کبھی ان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے، تو کبھی صرف اور صرف ان کے درجات میں اضافہ کرنے کے لیے. اگر گناہوں کو بھی بخشتا ہے تب بھی ظاہر ہے کہ بندہ خالص ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے گناہوں سے. اور اگر صرف اس کے درجات میں اضافے کے لیے ہے، جیسا کہ انبیاء کے لیے ہے، معصومین کے لیے ہے کہ ان کی مشکلات ظاہر ہے کہ گناہوں کے ازالے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ ترفیع درجات کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر دونوں صورتوں میں آخرکار اگر وہ خالص ہوگا گناہوں سے تب بھی اس کے درجات میں اضافہ ہوگا، اور اگر درجات کے اضافے کے لیے تو ظاہر ہے کہ درجات میں اضافہ ہے ہی. مشکل جتنی بڑی ہوگی، کہا گیا کہ اگر ایک رات کوئی بخار میں مبتلا ہو تو خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. آپ سوچیں کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا رحیم ہے پروردگار کہ وہ گناہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو بندہ ایک رات اگر بخار میں مبتلا ہو جائے، تڑپے بخار میں، بیماری میں، تو خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے.
بلا جیسے جیسے بڑھتی جائے گی افراد کے درجات بڑھتے جائیں گے۔ عزیزوں، ہماری روایات میں بہت ہی واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کربلا سے زیادہ بڑی مصیبت کوئی بھی نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین سے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ اے ابا عبداللہ، اے حسین، آپ میری مصیبت پر گریہ نہ کیجئے۔ لا یوم کا یوم کا، آپ سے زیادہ بڑی مصیبت کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور اس ساری مصیبت میں انصار حسین امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، اصحاب حسین امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ اس مصیبت سے، وہ اس مشکل سے، وہ ان مصائب کی گھڑی سے کامیاب ہو کر کے نکلتے ہیں۔ لہٰذا جب مصیبت سب سے بڑی ہے تو اس میں کامیاب ہونے والے بھی سب سے بڑے ہوں گے۔ جب مصیبت سب سے عظیم ہے تو اس میں کامیاب ہونے والے بھی سب سے عظیم ہوں گے۔ لہٰذا انصار حسین سب سے زیادہ باعظمت ہیں، سب سے زیادہ عظیم ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ما سبق ہیں، حتیٰ پیغمبر اکرم کے اصحاب، مولا کائنات کے اصحاب، حتیٰ اصحاب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، کہ ان کے اصحاب کو بھی برتری حاصل نہیں امام حسین کے اصحاب پر، بلکہ انصار حسین ان کے لیے اسوہ قرار پائیں گے، ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار پائیں گے۔ تو یہ ہے ان کا مرتبہ، یہ ہے ان کی شان، یہ ہے ان کی عظمت۔ اور ان کی عظمت کے لیے عزیزوں، خود امام حسین کے جملے سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ ہے خود امام فرماتے ہیں انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، مجھے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا، زیادہ بہتر کسی کی بھی صحابی میری نظر میں نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ اب یہ ظاہر کہ امام نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے انی لا اعلم۔ اب یہ لا اعلم ہر جگہ کے لیے الگ الگ استعمال ہوتا ہے، ہر فرد کے لیے الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ ہر فرد کی زبان سے یہ لفظ اگر سنائی دے تو اس کے ایک ہی جیسے معنی نہیں سمجھے جائیں گے، بلکہ مختلف معنی ہوں گے اسی ایک لفظ کے۔ کہتے ہیں کہ ایک درس خارج دینے والے استاد تھے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ جب گھر کو جائیں تو فلاں روایت کو دیکھ کر کے آئیں کہ یہ کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، کس کتاب میں ہے۔ شاگرد جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اگلی صبح جب آتے ہیں درس شروع ہوتا ہے، استاد کہتے ہیں کہ کل میں نے آپ کو جو یہ روایت دی تھی، یہ روایت مجھے کہیں نہیں ملی۔ شاگرد ہیں جی استاد ہمیں بھی کہیں نہیں ملی۔ استاد کہتے ہیں کہ تمہارے نہ ملنے میں اور میرے نہ ملنے میں بہت فرق ہے۔ جب تم کہہ رہے ہو مجھے نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے گھر گئے، دو چار جو حدیثوں کی کتابیں تھیں وہ دیکھ لیں اور ان میں وہ یہ روایت نہیں ملی۔ لیکن جب میں کہہ رہا ہوں یہ روایت نہیں ملی، میں نہیں جانتا کہ کسی کتاب میں، کسی روایت کی کتاب میں یہ روایت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 60 70 سال 80 سال جو علوم اہل بیت کو سیکھنے میں گزارا ہے، جو حدیث کی کتابوں کو کھنگالنے میں گزارا ہے، جو فقہ کی کتابوں کو چھان بین کرنے میں گزارا ہے، ان میں سے کسی بھی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے۔ کہا جب میں کہہ رہا ہوں انی لا اعلم، مجھے یہ روایت نہیں ملی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ روایت کسی جگہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ تو عزیزوں اب اگر امام معصوم کہہ رہا ہے انی لا اعلم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امام کو معلوم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا نہ تو سابق میں ایسے اصحاب تھے، نہ آئندہ ایسے کسی کے اصحاب آئیں گے۔ درود بر محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزوں یہ ہے انصار امام حسین کی عظمت، کہ وہ سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ امام حسین کی تعبیر میں ہے اوفا، اور اوفا کے ساتھ ساتھ خیرہ بھی ہے۔ دیکھیے اگر صرف باوفا کہا ہوتا تو مطلب یہ ہوتا بھائی ایک معرکہ پیش آ گیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ انہوں نے وفا دکھائی ہے، ساتھ نہیں چھوڑا امام کا۔ لیکن صرف اوفا نہیں ہے، خیرہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ امام کے الفاظ ابس نہیں ہوتے ہیں، امام ایسے ہی اشعار میں یا ہماری طرح سے خطابت کے انداز میں گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ الفاظ کو بغیر قصد کیے ہوئے استعمال کریں، نہیں، اوفا الگ ہے، خیرہ الگ ہے، امام نے اس کو استعمال کیا ہے۔ خیرہ کا مطلب یہ ہے کہ بہتر، جب بہتر کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کردار میں، مراد یہ ہوتا ہے فضائل میں، مراد یہ ہوتا ہے درجات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار حسین سے نہ زیادہ باوفا کوئی ہے اور نہ ہی زیادہ ان سے کوئی بہتر ہے۔ یہ خود معصوم کا کلام ہے، یہ خود امام کا کلام ہے۔ تو عزیزوں ان سے بہتر کوئی نہیں،
ان سے باوفا کوئی نہیں. ایک عالم دین ہے شیخ مداری نے اس واقعے کو لکھا ہے حماسہ حسینی میں. یقیناً آپ سب کی نظروں سے گزرا ہوگا، بس چونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے اصحاب کا، انصار کا، لہٰذا یہاں پر مناسب ہوگا اس واقعے کا ذکر کرنا کہ شیخ مداری یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین یہ سوچتے تھے کہ انصار امام حسین کا مرتبہ اتنا زیادہ کیوں بلند ہے. انہیں ان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنا زیادہ اتنا بلند مرتبہ کیوں کہ نہ ان سے بہتر کوئی ہے نہ ان سے زیادہ باوفا کوئی ہے. آخر اتنے بڑے مرتبے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی شیعہ ہوگا اس کے سامنے اس کے امام ہوں گے اس طرح سے نرغہ عادہ میں گھر جائیں گے تو وہ آئے گا ان کی مدد کرے گا. لیکن یہ کہ کسی بھی آنے والے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں کسی کے بھی صحابی ایسے نہیں تھے جیسے امام کے صحابی تھے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عالم دین کہتے ہیں کہ میں سویا، عالم رویا میں پہنچا. آپ جانتے ہیں کہ بہرحال رویا صادقہ کی بھی ہمارے یہاں قسم ہے. ہر آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا خواب سچا خواب ہے، اس کی اپنی علامتیں ہیں، اس کی اپنی نشانیاں ہیں. خاص افراد ہیں، اس کے اہل ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں کون سا خواب رویا صادقہ میں سے ہے اور کون سا خواب پریشاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں بھی امام کے ساتھ میں موجود ہوں. ہنگامہ ظہر آیا. ابو ثمامہ ساعدی نے کہا کہ مولا نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز اقامہ کی جائے. نماز کی صف بچھی. مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ. وہ عالم دین کہتے ہیں مولا نے مجھ سے بھی کہا کہ میں کھڑا ہو جاؤں. کہتے ہیں بہت خوش ہوا، میں کھڑا ہو گیا. کہ میں کھڑا ہوا تھا، آدھا کی طرف سے ایک مرتبہ تیر کو پھینکا گیا، لیکن میں کیا کروں کہ فطرتاً مجبور ہو کر کے میں جھک گیا. میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو تیر امام کے بازو میں پیوست تھا. کہا گھبرا کے میری آنکھ کھل گئی. میں ایک مرتبہ اٹھا، میں کہا میں بہت شرمندہ ہوا. میں نے کہا آقا میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے اور آپ کے اصحاب سے. میں سوچتا تھا کہ ان کی عظمت کی کیا وجہ ہے، لیکن ان کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. انسان کی فطرت ہے کہ اگر اس کے جسم کو کوئی خطرہ محسوس ہو، اس کا ذہن خود بخود اعضاء کو یہ حکم دیتا ہے کہ الگ ہٹ جاؤ، خطرے سے دور ہو جاؤ. لیکن انصار حسینی، اصحاب حسینی وہ تھے جو اس خطرے کے اوپر بھی، اس فطرت کے اوپر بھی غالب آ گئے. تو یہ ہے ان کی عظمت، یہ ہے ان کی بلندی، یہ ہے ان کا مرتبہ. یقیناً کوئی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن عزیزوں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی ان کی عزا برپا کرتے ہیں، ہم بھی ان کی مجلسیں کرتے ہیں. کیا امام حسین نے ہمیں محروم کر دیا ہے اپنی نصرت سے، اپنی مدد کرنے سے؟ کیا امام نے ہمیں محروم رکھا ہے کہ ہم ان کے ناصروں میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم ان کے انصار میں شامل نہیں ہو سکتے؟ انصار امام حسین کا مرتبہ یقیناً اپنی جگہ، وہاں تک کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن کیا امام کے ناصروں میں بہت ہی نچلے درجے تک کے بھی ہم اپنا نام نہیں لکھا سکتے؟ نہیں، ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ امام کا کرم ایسا ہے. خود امام جب آواز دے رہے ہیں، انصار کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں لوگ اس فہرست میں شامل ہوں، انصار کے گروہ میں شامل ہوں، ناصر بنے امام کے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ کہنے میں جھجک ہوتی کہ کوئی اور بھی انصار حسین میں شامل ہو سکتا ہے اگر ہمارے سامنے یہ چند تعلیمات نہ ہوتی، چند واقعات نہ ہوتے. ایک وہ آیت جو میں نے خود جس کی تلاوت کی آپ کے سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان انصار خدا بنو. ظاہر ہے کہ انصار خدا ہر زمانے میں آدمی ناصر خدا بن سکتا ہے، ناصر امام بن سکتا ہے، ناصر پیغمبر بنے گا تبھی وہ خدا کا ناصر بنے گا، تبھی وہ انصار خدا میں اس کا شمار ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کے چند ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ کے دامن میں کہ جو ہماری ہمت بڑھاتے ہیں، جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی انصار حسین میں شامل ہو سکتے ہیں. کربلا کے پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری کربلا پہنچتے ہیں اور ایک مرتبہ قبر پر گریہ و زاری کرنے کے بعد وہ اصحاب کی قبروں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں بھی اس جگہ پر پہنچایا کہ جہاں پر آپ پہنچے ہیں، ہمیں بھی وہ مقام عطا کیا کہ جو آپ کو مقام عطا کیا ہے. ایک مرتبہ عطیہ
جو ان کے ساتھی ہیں ان کو لائے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، انصار حسین نے تلواریں کھائی ہیں، انصار حسین نے زخم کھائے ہیں، انصار حسین نے گردن کٹائی ہے اپنی، امام حسین کا دفاع کیا ہے اپنی جان دے کر کے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میں شریک ہو جائیں؟ یقیناً ان کی مراد برابر ہونا نہیں ہے، یقیناً وہ انصار حسین کی فہرست میں شامل ہونا ہے، کچھ درجات تک کے پہنچنا ہے. عطیہ اعتراض کرتے ہیں، جناب جابر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی قوم کے عمل سے راضی ہو، کسی قوم کے عمل سے محبت کرتا ہو، تو وہ بھی اسی قوم کے ساتھ میں محشور کیا جائے گا، وہ اس کا شمار بھی اس قوم کے ساتھ میں ہوگا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ دیکھ کر کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے. اچھا جناب جابر، ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب جابر کا مقام بہت بلند ہے، مرتبہ بہت بلند ہے، صحابی پیغمبر ہیں، کربلا کے پہلے زائر ہیں، امام حسین کے پہلے زائر ہیں، یقیناً اپنے آپ میں بہت بڑی قدر و قیمت ہے خود اس بات کی کہ وہ پہلے زائر ہیں. اگر ہمارے سامنے یہ دوسرا واقعہ نہ ہوتا، مولا کائنات کا یہ واقعہ نہ ہوتا کہ مولا کائنات جنگ جمل سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو فتح اور کامرانی ملی ہے، کیا آپ کا ایک چاہنے والا خوش ہو کر کے کہتا ہے کہ مولا مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کامیاب ہوا، لیکن ایک افسوس ہے ایک بات کا، کاش کہ میرا بھائی یہاں پر ہوتا تو وہ بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہوتا، کاش میرا بھائی آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی کامیاب ہوتا. امام کہتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، بہت اہم سوال ہے ہم سب کے ذہنوں کو جوڑنے کے لیے، ہماری زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے بہت اہم سوال امام پوچھتے ہیں، احوا کا اخی کا معانا، کیا تمہارے بھائی کی آرزویں اور خواہشات ہمارے ساتھ ہیں؟ وہ کہتا ہے جی مولا، اس کی آرزویں ہمارے ہی ساتھ ہیں. تو امام اب وہ ہمیں امید دلانے والا جملہ کہتے ہیں یاد رکھو تمہارا بھائی ہمارے ساتھ ہے، گویا وہ ہمارے ساتھ کامیاب ہوا ہے، گویا اس نے ہمارے ساتھ جنگ لڑی ہے، گویا وہ ہمارے ناصروں میں شامل ہے. اور اس کے بعد اس سے زیادہ امید افزا جملہ کہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ تمہارا بھائی ہمارے انصار میں شامل ہے، بلکہ مومنین کی صلبوں میں آنے والے وہ تمام افراد جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے انصار میں شامل ہیں. درود محمد و آل محمد پر. تو عزیزوں، یہ جملہ ہمیں بڑی امید دیتا ہے کہ ہاں امام کے انصار میں شامل ہوا جا سکتا ہے. لیکن ایک اہم مرحلہ یہ ہے، یہ سمجھنا، امام کے سوال کو سمجھنا کہ امام آخر سوال کیا پوچھ رہے ہیں. احوا کا اخی کا معنی، کہ تمہارے بھائی کی آرزویں ہمارے ساتھ ہیں، کیا اس کی خواہشیں وہی ہیں جو ہماری خواہشات ہیں؟ عزیزوں، امام کی آرزو کیا ہو سکتی ہے، امام کی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری آرزویں امام کے جیسی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس مقصد تک کے پہنچ گئے، اگر ہماری آرزو وہی ہو گئی جو امام کی آرزو ہے، تب پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم امام کے انصار میں شامل ہیں، تب پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم امام کے ان انصار میں شامل ہیں جو امام کی رکاب میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہونا چاہتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک شیعہ کی آرزو یہ نہیں ہوگی کہ وہ امام کے ساتھ میں لڑے اور اسے صرف مال غنیمت مل جائے، نہیں، وہ اس لیے جنگ نہیں لڑے گا، وہ صرف امام کے ساتھ میں اس لیے نہیں جانا چاہے گا. پھر وہ کیا ہے آرزو، پھر وہ کیا ہے وہ خواہش جس کے بارے میں امام یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر احوا کا اخی کا معنی، اگر اس کی یہ خواہش ہمارے ساتھ میں ہوگی، اگر اس کی وہی آرزو ہوگی جو ہماری آرزو ہے، تو پھر وہ ہمارے ساتھ میں شامل ہے. یقیناً اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے تو ہم اس کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ پھر یہاں پر ایک بار اور توفیق حاصل ہوگی یہاں پر گفتگو کرنے کی، تو اس وقت تفصیل سے عرض کروں گا انہی آیات کی روشنی میں، انہی روایات کی روشنی میں کہ یہ ہوا کا اخی کا معنی سے مراد کیا ہے، امام کی خواہشات کے ہمراہ ہونے سے مراد کیا ہے.
ضرور محمد وآل محمد پر تو عزیزو، انصار امام حسین علیہ السلام وہ باعظمت ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے امام کا ساتھ دیا، جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی آرزویں وہی قرار پائیں جو امام کی آرزویں ہیں، وہ وہی سوچیں جو امام سوچ رہے ہیں، وہ وہی ارادہ کریں جو امام ارادہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسے افراد بہت باعظمت ہیں۔ ہم اگر یہ گفتگو کر بھی رہے ہیں آج کہ ہم وہ کون سا کام کریں جو امام کے ناصروں میں شامل ہو جائیں، جو امام کے انصار میں شامل ہو جائیں، ہمیں بہت بخوبی معلوم ہے کہ ہم ان کے مرتبے تک کے نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کی منزل تک کے نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار حسین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں حسین نے اپنے گلے سے لگایا ہے، جن کا خون حسین کے خون میں شامل ہو گیا ہے، جن کے خون کا منتقم خود زمانے کا آخری امام ہے۔ جب ہم انصار اللہ کہتے ہیں، یقیناً امام حسین کا خون اس سے مراد ہے، لیکن انصار حسین کا خون بھی امام حسین کے خون میں مل گیا ہے۔ انصار حسین اور امام حسین اب ایک ذات بن گئے ہیں، ایک ہستی بن گئے ہیں۔ کتنے باعظمت ہیں وہ افراد کہ جو حسین کی سمت آ رہے ہیں، جن کو حسین اپنی آغوش میں جگہ دے رہے ہیں، جن کو حسین اپنے جگر سے لگا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں غلطیاں رہی ہوں، ان کی زندگی میں خامیاں رہی ہوں، لیکن نہ صرف یہ کہ خامیاں رہی ہوں بلکہ یہ حسین کے دشمنوں میں شامل رہے ہوں، لیکن دشمن کو جذب کرنے کا سلیقہ کوئی حسین سے سیکھے۔ دشمن کو نہ صرف یہ کہ چاہنے والا بلکہ اپنے پر قربان ہونے کا سلیقہ کوئی حسین سے سیکھے۔ دشمن کو اپنی صفوں میں لانے کا سلیقہ کوئی حسین سے سیکھے کہ جو اس بیابان کے اندر لایا تھا، جس نے یہ جسارت کی تھی کہ لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا، آج وہی ہے کہ مجرموں کی طرح سے حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ عزیزوں، جناب حر کا ہم پر بہت احسان ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ حر نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو شیعیان حسین، یقیناً تمہاری زندگی میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، یقیناً تمہاری زندگی میں گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن حسین کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حسین سب کو گلے سے لگانے کو تیار ہیں۔ یقیناً ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ انسان کے کتنے بھی زیادہ گناہ ہوں لیکن اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن مبالغہ نہیں ہوگا عزیزوں اگر ہم یہ کہیں یہ ساری روایات ایک طرف، حر کی توبہ کا قبول ہو جانا ایک طرف۔ حر شب عاشور آ رہا ہے، ایسا گناہ کیا ہے حر نے کہ آج حسین کے بچوں کی الدش کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں اس میں حر شامل ہے، اور حر کو یہ صدائیں تڑپا رہی ہیں، ان کو یہ صدائیں پریشان کر رہی ہیں۔ حر ان صداؤں کو سن رہا ہے، چاہتا ہے کسی طرح سے اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ بس عزیزوں، شب عاشور آتی ہے، حر بے چین ہے، حر کسی طرح سے حسین کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، آگے بڑھتا ہے اپنے بیٹے کو لے کر کے۔ ایک شخص ملتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کے اندر، کوفے کی فوج میں سب سے زیادہ بہادر آدمی کون ہے، میں تو چند آدمیوں کے اندر تمہارا نام لیتا، لیکن آج کیا دیکھ رہا ہوں، تمہارے اوپر لرزہ طاری ہے۔ حر کہتا ہے میں کیا بتاؤں، میں خود کو جہنم اور جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں، میں ہی وہ ہوں جن کی وجہ سے ان بچوں کے التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حر کے جسموں کے اوپر لرزہ طاری ہے۔ بس عزیزوں، حر آگے بڑھتا ہے اپنے بچے کو لے کر کے، اپنے بیٹے کو لے کر کے۔ حسین نے دیکھا، حسین کا کرم گوارا نہیں کرتا کہ اگر حسین کی طرف کوئی آئے تو وہ اس کے استقبال کے لیے کسی کو نہ بھیجیں۔ ایک مرتبہ عباس کو بھیجا، علی اکبر کو بھیجا، جا کر کے حر کا استقبال کرو، لیکن یہ کیا، حر تو مجرموں کی طرح سے آ رہا ہے۔ عباس کہتے ہیں حر تم مجرموں کی طرح سے کیوں آ رہے ہو، حر شرمندہ ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں حر ہمیں مولا نے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ حر کو عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، امام حسین کے پاس پہنچتا ہے،
پہنچنے کے بعد حور کے اندر قوت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ سکے. ایک مرتبہ خود کو حسین کے قدموں کے اوپر گرا دیتا ہے. آقا کیا حور کو بھی معاف کر سکتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ کریم امام نے حور کو اٹھایا, گلے سے لگایا. حور کیسی بات کرتے ہو, جو ہماری طرف چلا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. بس عزیزوں, صبح عاشور نمودار ہوتی ہے. حور بے چین ہے, کسی طرح سے میدان کربلا میں جائے. اب خود جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے. حور کا بیٹا جاتا ہے میدان کربلا میں, جہاد کرتا ہے. جہاد کرنے کے بعد آواز دیتا ہے, بابا میری مدد کو آئیے. بس عزیزوں, یہ ناممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے جوان کی آواز کو سنے اور اس کی طرف آگے نہ بڑھے. بس ایک مرتبہ حور آگے بڑھتا ہے. امام حور کو روکتے ہیں, اے حور کہاں جا رہے ہو؟ کریل جوان کی لاش پر باپ نہیں جایا کرتا. دل یہ چاہتا ہے عرض کرے, مولا ابھی کچھ دیر کے بعد یہی میدان کربلا ہوگا, ایک اور کریل جوان ہوگا جو آواز دے رہا ہوگا, بابا میری مدد کو آئیے, اور آپ کو اس کے پاس جانا ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ.